کسی انسان کی وفاداری چیک کرنے کے 20 آسان طریقے۔ اگر آپ کسی انسان کا لائلٹی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان 20 باتوں کو آپ نے دھیان سے سمجھ لینا ہے، تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ دوسرا انسان وہ آپ کے ساتھ لائل ہے یا نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیئر بتا دوں کہ جو اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں نا انسان کے دل میں کیا ہے، یا تو وہ خود بہتر جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ لائل ہے یا نہیں۔ لیکن ہمیں آبزرو کرنا چاہیے۔ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر آپ ڈیپلی آبزرو کریں گے تو بہت ساری باتوں کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور بڑے آسانی سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرا انسان وہ آپ کے ساتھ لائل ہے یا لائل نہیں ہے، یا صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو دھیان سے ان باتوں کو سمجھیے گا اور پھر اپنے پارٹنر کا یہ لائلٹی ٹیسٹ لیجیے گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ میں جو کچھ بھی دے رہے ہیں، ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، ایموشن انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کا فزیکل ریلیشن شپ ہے، جو انویسٹمنٹ آپ اس ریلیشن شپ میں کر رہے ہیں نا، جو آپ اس انسان کو دے رہے ہیں، وہ دینا بند کر دیں۔ ٹائم تھوڑا سا کم دے دیں۔ اگر فائنینشلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے لیے کم کر دیں۔ فزیکل ریلیشن شپ ہے تو وہ ختم کر دیں۔ اب آپ نے دوسرے انسان کا رویہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے رک جانے سے آپ جب اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، اس وقت اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے؟ کیسا ریئیکٹ اس کی طرف سے آتا ہے؟ اگر تو وہ بندہ آپ کے ساتھ لائل ہوگا تو وہ آپ کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور وہ کوئی غصہ نہیں کرے گا، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہوا تو دوسرا انسان لڑے گا، غصہ کرے گا، وہ ساری محبتیں بھول جائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اگنور کرنے لگ جائے گا، اور وہ اس نے پھر آپ کو اپنی اصل اوقات دکھا دینی ہے کہ میں کیا چیز ہوں اور میں کس لیے آپ کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ڈیپلی آبزرو کرنی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک آؤٹ کرنا ہے کہ دوسرے انسان کی پرائورٹیز میں آپ ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے تو کیا وہ اس خوشی میں آپ کو شامل کرتا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیلنج آتا ہے، تو کیا وہ اس پریشانی، اس چیلنج میں وہ آپ کو یاد کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں آپ کو پرائورٹیز دیتا ہے کہ یار یہ میرا تعلق ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنے دکھ سکھ کی بات کرنی ہے؟ کیا وہ آپ کو ایک اپنی فیملی ممبر کی طرح سمجھتا ہے، اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ تو یہ آپ نے چیک آؤٹ کر لینا ہے۔ اگر تو آپ اس کی پرائورٹیز میں شامل ہوں گے تو وہ آپ کو اپنے ہر دکھ سکھ میں شامل کرے گا، ہر بات وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اگر پرائورٹیز میں نہیں ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک آئی ڈی بنا لینی ہے، انسٹاگرام یا فیس بک، ایک رانگ آئی ڈی۔ اس آئی ڈی سے آپ نے اس بندے سے رابطہ کرنا ہے ایک نارمل طریقے سے، پھر دیکھنا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو میسج کریں آپ بولیں کہ جی آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں، اس طرح نہیں۔ آپ نے صرف اور صرف ابھی اس بندے سے ہیلو ہائے کرنی ہے، بات چیت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تو وہ بندہ ہوگا لائل، وہ بندہ ہوگا سچا، وہ آپ سے ایک دو باتیں کرے گا، پوچھے گا جی کون ہے، کیسے، ٹھیک ہے، اس نے فوراً اللہ حافظ آپ کو کہہ دینا ہے کہ میں آلریڈی کسی ریلیشن شپ میں ہوں، یا میں میرڈ ہوں، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ بات کرے گا، لیکن آگے بات کو بڑھائے گا نہیں، اس نے فوراً آپ کو بلا کر دینا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ لائل نہیں ہوگا تو وہ آپ میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جائے گا، دوسری آئی ڈی سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے، کتنی ایج ہے، یہ وہ آپ سے پکچر مانگنے لگ جائے گا، یا وہ اس بات کو آگے بڑھائے گا۔ اور کبھی اگر آپ اس کو یہ بولیں کہ میں نے تو فلاں آئی ڈی سے آپ کو چیک کیا ہے، تو آپ نے تو بڑی باتیں کی ہیں جناب، آپ تو بڑا اچھا ریسپانس کر رہے تھے، تو وہ آگے سے بولے گا کہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ تم ہی ہو سکتے ہو، تمہارے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی بات گھمائے گا کہ آپ کا ذہن چکرا جائے گا کہ یار واقعی اس بندے کو پتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے انسان جو ہے نا، وہ جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں اور وہ کبھی پکڑائی نہیں دیتے۔ تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیسا رسپانس دیتا ہے اور کیا چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ کو بڑا کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو انسان وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، کیا وعدے پر پورا اترتا ہے یا بھول جاتا ہے؟
ایک بندہ ہے نا، اس نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے یا اس وعدے کو بھول جاتا ہے؟ ایک تو ہے کہ لوگ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں اپالوجائز کرتے ہیں کہ یار میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا یا میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ایک بات ہے کہ ان کو یاد تو ہے نا کم از کم کہ ہم نے کوئی پرومس کیا تھا۔ ایک ہے کہ لوگ بالکل ہی بھول جاتے ہیں، آپ ان کو یاد دلواتے ہیں کہ یار فلاں ٹائم پر آپ نے میرے ساتھ یہ پرومس کیا تھا، وہ کہے گا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا بندہ ہے تو جان لیجئے کہ وہ جھوٹا بندہ ہے، وہ اپنی بات پر کبھی قائم نہیں رہتا اور وہ آپ کو سیریس نہیں لے رہا۔ اور نیکسٹ نمبر یہ ہے کہ آپ نے اس بندے سے پوچھنا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز، یہ ایسے سوالات ہیں کہ ایک دن میں آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے، مطلب جیسے جیسے آپ کی بات چیت چل رہی ہوگی نا، اسی بات چیت میں آپ نے اس سے پوچھنا ہے ایک نارمل وے میں، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یار میرا کوئی انٹرویو کیا جا رہا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہو۔ تو آپ نے اس طرح سے اس سے نہیں پوچھنا بلکہ نارمل طریقے سے آپ نے اس بندے سے پوچھنا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے بارے میں۔ یار میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں میرج کے بعد بھی وہ ریلیشن شپ چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ لائل ہوتے ہیں یا اس طرح ہوتا ہے؟ اب یہاں پر اس بندے کا آپ نے پوائنٹ آف ویو دیکھنا ہے۔ اگر تو وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، جو سچا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، یہ سب جھوٹ ہے، فیک ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ اس کو اپنے اندر وہ بات کھڑ جائے گی نا، اپنے اندر وہ بات اس کو ایڈ کر رہی ہوگی کہ یار یہ کہیں میرے اوپر تو نہیں تیر آ رہا، میرے اوپر تو وار نہیں ہو رہا، تو وہ ہر طرح سے آپ کو مطمئن کرے گا کہ نہیں 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 بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ حقیقت پسند ہوگا نا، وہ آپ کو یہی بات بولے گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ میں کچھ لوگ بعد میں انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں اور یہ تعلقات میں چلتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، تو یہ ہر کسی کی اپنی جو ہے پرسنالٹی وائز چیزیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی ایک اپنی کچھ عادات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں، دوسرے انسان کو چیٹ کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس انسان کی باتوں کو دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے ڈیپلی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیا ان چیزوں کو الاؤ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر میرج کے بعد اس طرح کے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائیں تو اس کے بارے میں اس کا کیا اوپینین ہے۔ اگر سخت اوپینین ہوگا تو جان لیجئے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا کہ میں بس صرف ایک بندے کا ہو کر رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ہاں یار یہ نارمل ہے، چلتا رہتا ہے ایسے ویسے، تو پھر جان لیں کہ وہ کسی کے ساتھ آلریڈی ریلیشن شپ میں ہے یا ریلیشن شپ میں چلا بھی جائے گا تو وہ اس چیز کو بڑا نارملائز کرے گا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ وہ انسان بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اب باتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پہ کروڑوں کی۔ وہ بولنے کے لیے بہت کچھ بول دیتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے، عملاً کچھ نہیں کرتا، ایکشن کچھ نہیں لیتا۔ تو یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے۔ نیکسٹ آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کی فیملی ایگری نہ ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک سچویشن شپ ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کی فیملی ایگری نہیں ہوتی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمارا اتنے سالوں کا ریلیشن شپ ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ بندہ وہاں پر سٹینڈ لے گا، وہ اپنی بات بتائے گا، آپ نے اس کی باتوں کو آبزرو کرنا ہے۔ وہ کہے گا کہ یار میں کسی بھی طریقے سے فیملی کو منانے کی کوشش کروں گا، نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، یا وہ کہتا ہے کہ یار اگر بہت زیادہ مجبوری ہوئی تو پھر کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو اس کی باتوں سے آپ کو آبزرو ہو جائے گا کہ یہ بندہ کب تک، کتنے عرصے تک آپ کے ساتھ چل سکتا ہے اور کب اس نے آپ کو چھوڑ جانا ہے۔ اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس بندے سے کوئی چھوٹی سی ریکویسٹ کر لینی ہے کسی کام کی کہ آپ یار میرا یہ کام کر دیں، ایک ریکویسٹ ہے۔ وہ کام جو وہ افورڈ کر سکتا ہو، اس کی حیثیت، اس کی اوقات میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا اس کو کام بول دیں اور وہ کام وہ نہ کر سکے تو پھر وہ شرمندہ ہوگا۔ وہ کام آپ نے اس کو بول لیں جو وہ کر سکتے ہیں، کچھ پیسے آپ لے لیں یا کچھ اور آپ نے چیز منگوانی ہے وہ آپ اس کو بول دیں۔ تو کیا وہ آپ کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ فوراً وہ کام کرتا ہے، یا وہ اس کو ٹال مٹول دیتے ہیں؟ اگر تو آپ اس کی پریورٹیز میں شامل ہوں گے تو وہ آپ کا حکم مانے گا، آپ کی بات مانے گا، کیونکہ وہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ باتوں کو اگنور کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو بالکل ہلکے میں لے رہے ہیں۔ نیکسٹ آپ نے اس انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یا اس ریلیشن شپ میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ انسان
وہ اس ریلیشن شپ میں کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ یار آپ کے پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ تھا وہ کیسا تھا. کیا پیرنٹس کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے, ایک ٹاکسک ریلیشن شپ تھا, یا کیا تھا؟ اگر تو اب یہ بات آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنی ہے. ان کی فیملی کا, ان کے پیرنٹس کا اگر ریلیشن شپ اچھا ہوا ہوگا, ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا, تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر ایک ٹاکسک ریلیشن شپ سے وہ نکل کر آیا ہے, اس نے, کیونکہ آئیڈیل سب سے پہلے بچے کے لیے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں نا, اگر اس نے اچھا ریلیشن شپ دیکھا ہی نہیں ہے, اور زیادہ چانسز پھر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ٹاکسک ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اثر نہیں لیتے, بعد میں میچور ہو جاتے ہیں, چیزوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں. ہر کسی کیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس نے ٹاکسک ریلیشن شپ دیکھا ہو تو وہ بھی ٹاکسک ہوگا. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پھر بعد میں بہتر کر لیتے ہیں. لیکن جو چانسز ہیں زیادہ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پھر جس انسان نے جو دیکھا ہوگا وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں, کسی کو حوصلہ دیں, کسی سے بات کریں, تو اس کا انتظار پھر کتنا عرصہ کرنا چاہیے. مطلب اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 1 سال کسی کا ویٹ کرنا چاہیے, 2 سال ویٹ کرنا چاہیے, 3 سال ویٹ کرنا چاہیے, کتنا ویٹ کر لینا چاہیے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ انسان کیا بولتا ہے کہ کتنا ویٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک کویسچن وائز آپ نے اس سے پوچھنا ہے نارمل طریقے سے, تاکہ اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے. نیکسٹ آپ نے اس انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ اس رشتے کے علاوہ یہ جو آپ کی زندگی میں ہے, یہ ریلیشن شپ ہے, اس کے علاوہ آپ کے لیے امپورٹنس کیا کیا چیزیں اہم ہیں, کیا کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. وہ اپنا فیوچر کی بات کرتا ہے, فیملی کی بات کرتا ہے, کس چیز کی وہ بات کرتا ہے کہ میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے لائف میں. یا آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ٹاپ 5 امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, یا جی میری زندگی میں بہت زیادہ ان کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ڈیفینیٹلی اس کی فیملی ہوگی, وہ اپنے فیوچر کا ذکر کرے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ساری باتوں میں وہ آپ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر آپ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے اہم ہے, اگر نہیں کرتا تو پھر سمجھ جائیں. پھر آپ نے اس انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ ریلیشن شپ میں آپ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, یا کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, کہ دوسرے انسان کی ٹائم کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, یا آپ کی پرائورٹیز میں کیا ہے ریلیشن شپ میں, ویلیوز کیا ہیں آپ کے ریلیشن شپ میں, لائلٹی ہے, ٹائم ہے, ٹھیک ہے, سیکس کو آپ پرائورٹیز دیتے ہیں, کیا چیز آپ کے نزدیک امپورٹنٹ چیز کیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس انسان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ریلیشن شپ میں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو مجھ سے یہ چاہیے. مطلب ریلیشن شپ میں اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہیں. کسی کے نزدیک لائلٹی ہو سکتی ہے, کسی کے نزدیک ٹائم ہو سکتا ہے, کسی کے نزدیک سیکس ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ ایک کمبائن ہے, ایک پورا پیکج ہے, لیکن پرائورٹیز جو ہیں وہ کسی انسان کے نزدیک کوئی کسی کو کیا دیتا ہے, کوئی کسی کے نزدیک کیا پرائورٹیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو دیکھنی چاہیے. نیکسٹ آپ نے یہ اس سے کویسچن پوچھنا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں زیادہ ایفرٹس کون ڈال رہا ہے, آپ جمع. اگر تو وہ بندہ آپ کے ساتھ لائل ہوگا, آپ کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہوگا, تو بے شک ایفرٹ وہ زیادہ کرتا ہوگا, لیکن وہ ہمیشہ یہی بات بولے گا کہ آپ زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اس سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا. اگر وہ بندہ نارسسسٹ ہوگا تو وہ بولے گا کہ یار یہ تو میں ہی چلا رہا ہوں, میری ہی ایفرٹ ہے, میری ہی طرف سے سب کچھ چل رہا ہے, میں ہی کر رہا ہوں, میں ہی میں ہوں. تو پھر میں ہی میں رہنے والا بندہ یہ نرگسیت کا شکار ہوتا ہے, یہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے. اس کو اپنی ذات سے باہر کوئی چیز نظر نہیں آتی, اس کو دوسرے کی ایفرٹ نظر نہیں آتی. تو پھر جب آپ اس کو دیکھ لیں, اس کی شخصیت کو دیکھ لیں, تو پھر اس طریقے سے آپ نے اس انسان کو ڈیل کرنا ہے. اور لاسٹ نمبر پر یہ چیز ہے کہ آپ نے اس انسان کو بائی دا وے ویسے بول دینا کہ یار میرا اس ریلیشن شپ میں کوئی دل نہیں لگ رہا, جب میں چاہتا ہوں کہ ہم بریک اپ کر لیں, کچھ ٹائم کے لیے بات چیت نہ کریں, اس طرح.
تو آگے سے اس کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. اگر تو وہ سمپلی بول دیتا ہے کہ اٹس اوکے تو سمجھ جائیں کہ وہ ایموشن اس کی طرف سے اتنے نہیں تھے جتنا کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن اگر وہ بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے, لڑنے لگ جاتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں کریں گے ہم, ٹھیک ہے, تو پھر جان لیں کہ وہاں پر کوئی اس کی طرف سے بھی ایموشنز ہوں گے. اور ایک بات میں آپ کو ایک بونس ٹپ کی طرح لاسٹ پر یہ بتا دوں کہ کوئی بھی انسان زندگی میں نا پرفیکٹ نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر انسان میں خوبیاں, خامیاں, سب کچھ ہوتا ہے. کوئی انسان آپ کی مزاج جیسا آپ کو کم ہی ملیں گے, جس طرح کا آپ کا مزاج ہے, جس طرح آپ سوچتے ہیں ویسا کوئی انسان سوچے. تو تھوڑا سا کمپرومائز ہمیں زندگی میں کرنا ہوتا ہے. ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی جینا ہوتا ہے, دوسری کی ذات کے لیے بھی جینا ہوتا ہے. اگر ریلیشن شپ چلانا ہو تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے. پارٹنر کا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دوسرا انسان آپ سے مختلف ہے. اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکشن کے پیچھے مت بھاگیے گا. یہ کچھ بیسک رولز تھے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میرج سے پہلے اس بندے کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ دوسرے کی نظر میں آپ کی کتنی اہمیت ہے, وہ آپ کو کتنا چاہتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. لیکن یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ایک کو چھوڑیں گے دوسرے کو پکڑیں گے, ہو سکتا ہے کہ دوسرے میں سے زیادہ خامیاں ہوں, زیادہ بری عادات ہوں. تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اچھی نیت رکھیں, کبھی بھی غلط کام نہ کریں, غلط سوچیں نہ. اگر آپ اچھے ہوں گے, آپ کی سوچ اچھی ہوگی, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں اچھا پارٹنر دے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اچھا پارٹنر دے گا, ٹھیک ہے. تو غلط کام کریں گے تو غلط کام کا تو ہمیشہ نتیجہ غلط ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ نے اس ویڈیو سے ضرور سیکھا ہوگا. کس بندے نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے اینڈ تک, وہ کمنٹ ضرور کریں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ یہاں تک آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. تھینک یو سو مچ.